السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں عرفان قاضی سپیکس۔ دوستو، آپ جانتے ہیں سوات پاکستان کا ایک خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہے جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ سالانہ اپنے پیاروں کے ساتھ خوشی کے لمحات اور خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، حال ہی میں سوات خبروں کی زینت بنا، لیکن یہ خبریں کچھ اچھی اور خوشی کی خبریں نہیں تھیں۔ یہ خبریں غم، الم اور تکلیف کی خبریں تھیں۔ دوستو، سیلابی ریلوں اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے 18 لوگ اموات کا شکار ہوئے اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ لیکن کیوں؟ دوستو، میری طرح ہر پاکستانی یہ سوال پوچھتا ہے کہ ان اموات کی ذمہ داری آخر کس پر ہے؟ ان اموات کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ دوستو، ہم دیکھتے ہیں مقامی حکومتیں اور صوبائی حکومتوں، ان کا کردار کیا رہا؟ کیا انہوں نے ریڈ الرٹس جاری کیا کہ عوام ڈیفینیٹلی سیزن ہے تو سوات کا رخ کرے گی سیر و سیاحت کے لیے، تفریح کے لیے؟ حکومتوں کو تو پیشگی اطلاع ہوتی ہے، بارشیں آئیں گی، سیلابی ریلے آئیں گے تو عوام کو محتاط رہنا چاہیے، ان کے لیے الرٹس جاری کریں، ایمرجنسی نمبرز جاری کریں۔ اور دوسرا کہ دیکھو، عوام آتی ہے تو ان کو سیفٹی میئرز چاہیے ہوتے ہیں، گائیڈڈ سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کو گائیڈ کیا جائے، مقامی انتظامیہ بھی، مقامی لوگ بھی، اور گائیڈڈ سسٹم بھی ہو تاکہ عوام وہاں جائے اور وہاں اپنے خوشی کے لمحات کو بتا سکے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ کیا عوام کی بھی تو اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے جتنی مقامی حکومتوں کی ہے؟ تو کیا عوام جب سیر و سیاحت کے لیے ان علاقوں کا رخ کرتی ہے تو کیا وہ ریڈ الرٹس، ایمرجنسی الرٹس کو مائنڈ میں رکھتی ہے کہ حکومتوں نے فی الحال ہمیں روکا ہے کہ ان علاقوں کا رخ نہ کریں؟ آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ حکومتیں ان کو روکتی ہیں۔ لیکن دوستو، عوام بھی تو نہیں سمجھتی، عوام بھی اپنے سیر و سیاحت اور سیر سپاٹے کی خاطر نکلتی ہے اپنے گھروں سے، اور کسی بھی الرٹس کو مائنڈ میں نہیں رکھا جاتا، اور وہاں جاتے ہیں اور مقامی لوگوں کی بھی کچھ نہیں سنی جاتی۔ تو دوستو، جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے، پھر کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر، کوئی نہ کوئی حادثہ تو پیش آنا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان جانوں کے جانے کا دکھ ہے، اور ہم ان کے پیاروں کو اور ان کے گھر والوں کے دکھ میں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن دوستو، ایسے واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں، لیکن اس کی آخر وجہ کیا ہے ہمیں دیکھنا ہے، اور ہماری حکومتوں کو بھی ہمیں جھنجھوڑنا ہے کہ ہماری حکومتیں صرف اپنی سیٹ، اپنی کرسی برقرار رکھنے میں، بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ ان کی پرائمری رسپانسبلٹی عوام کا خیال رکھنا ہے، ان کی حفاظت رکھنا ہے۔ تو جب عوام ان علاقوں میں آتی ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ اگر ایسی کوئی الرٹس ہیں، ایسی پیشگی اطلاعات ہیں، تو ان علاقوں میں عوام کا جانا منع کیا جائے، اور وہاں پہ سٹرکٹنس ہو کہ وہاں پہ سیکیورٹی کھڑی ہو اور وہ عوام کو وہاں آگے جانے سے روکے جن علاقوں میں الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جس کی ہم آئے روز خبروں میں سنتے ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ ان کا رول صرف کتابوں تک ہے، صرف فائلوں تک ہے، یا ان کا پریکٹیکلی عوام کو رول نظر بھی آنا چاہیے کہ جب وہ 18 سیاح طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں میں پھنسے تھے تو ان کو نکالنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کیا کیا اپنی صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر؟ لیکن دوستو، بہت شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ جب ہم نے دیکھا وہ بیچارے 18 لوگ کافی دیر تک تڑپتے رہے، پکارتے رہے کہ مدد کے لیے ماری آؤ، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ لوگ صرف اپنے موبائلوں سے تصویریں اور ویڈیوز بناتے رہے، جو کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ حکومتوں کا کیا کردار ہے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہاں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، سڑکوں کا بندوبست کیا جائے، وہاں گائیڈڈ سسٹم دیا جائے، اور اس کے علاوہ ایمرجنسی نمبرز دیے جائیں تاکہ کوئی بھی ایمرجنسی پیش آتی ہے تو لوگ اس پر کال کر کے اپنی مدد کے لیے بلا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایمرجنسی سروس مہیا کی جائے تاکہ ایمرجنسی میں کسی کی بھی ہیلپ کرنی ہے تو فوراً ٹیم وہاں پہنچ کے ان کو بچا سکے، اور ساتھ ساتھ طبی مراکز قائم کیے جائیں تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو وہاں ایڈمٹ کروا کے اس کا علاج کروایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عوام کو بھی چاہیے
کہ وہ وہاں جائے تو اکیلی نہ پھرے، گروپس میں نکلے، سیفٹی میجرز کا خیال رکھیں، گائیڈڈ سسٹم اگر کچھ کہتے ہیں گائیڈز تو ان کی فراہم کردہ معلومات کو سیریس لے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں۔ آج ہم یا وہ نہیں، آج کل آپ بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا مہربانی کریں اور اپنی حفاظت کریں، اپنے پیاروں کی حفاظت کریں اور اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کریں۔ آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔